تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 سے کر رہے ہیں۔ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت میں بس ہم ہی جائیں گے، تاکہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائیں، کنارہ کش ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد کیا ہے، یعنی ان کے اس دعوے کو، اس بات کو کنڈم کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہی جو یہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ یہودی کہتے تھے یہودی ہی جنت میں جائیں گے بس، عیسائی کہتے تھے ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، جنت کے حقدار ہم ہیں۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں اور یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ان کا تصور، ان کی خود کی سوچ ہے من گھڑت، خود کی بنائی ہوئی کہ بس ہم جنتی ہیں، باقی کوئی جنتی نہیں۔ فرمایا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے آؤ، اگر اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ جنتی تم ہو تو دلیل لے آؤ۔ تورات میں کہیں لکھا ہم نے کہ صرف تورات کو ماننے والے ہی جنت میں جائیں گے، یا انجیل میں کہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ انجیل کو ماننے والے ہی جنت میں جائیں گے؟ دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، آگے اللہ نے جنت میں جانے کا معیار کیا ہے، کوئی انسان جنت میں کب جائے گا، کس چیز کی بنیاد پر جائے گا، معیار کیا ہے اور کسوٹی کیا ہے جس پر پرکھا جائے کہ یہ جنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ معیار آگے بتا دیا۔ من اسلم وجہہ للہ، جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اسلم مسلمان، اسی سے اسلمہ کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، کسی کے تابع کر دینا۔ بلکہ عربی ڈکشنری میں آپ اس کے معنی دیکھیں گے تو اس کے معنی آتے ہیں کہ اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالنا، اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دینا پھر وہ تابع ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان ہوا ہے جس کی ناک میں اللہ کی اطاعت کی نکیل ڈلی ہوئی، وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا، جدھر اللہ نے کہا ہے، رسول نے فرمایا ادھر ہی جائے گا، اس لیے اس کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اللہ نے فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دے، اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ اچھا کام کرنے والا بھی ہو، جس کا ایمان بھی ہو اور ایمان کے بعد نیک عمل بھی ہو اس کے پاس۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم بس مسلمان ہیں، اللہ کی مدد آ جائے گی اور ہم جنت میں ہی سیدھے بس چلے ہی جائیں گے، جہنم میں جانا ہی نہیں پڑے گا، نہیں۔ وہو محسن، اچھا کام کرنے والا بھی ہو۔ اس سوچ نے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کی امت ہیں، بس ہم جنت ہی کے حقدار ہیں، وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہم لوگوں کو عمل سے دور کر دیا ہے۔ نماز و روزہ نہیں، حج زکوٰۃ نہیں، غریبوں کا خیال نہیں، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ ہے نہیں، بس مسلمان ہیں، نبی کے عاشق ہیں، ہم کچھ بھی کریں بس جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا یہ معیار۔ تو یہودی بھی یہ کہتے تھے ہم تو موسیٰ کے ماننے والے ہیں، بس جنت میں جائیں گے چاہے کچھ بھی کرتے رہیں۔ عیسائی بھی یہی کہتے تھے بس ہم عیسائی ہیں، جو عیسائی ہوگا چاہے نام کا ہو، رجسٹر میں ہو، سرکاری کاغذات میں، بس وہ جنتی ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے، ہم نے یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ جو یہودی ہوگا اور عیسائی ہوگا، بلکہ ہمارے یہاں شرط یہ ہے
اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کرے، اللہ جیسا کہے ویسا کرنا ہے، اور اس کے بعد نیک عمل کرتے رہنا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، قرآن نے بار بار اس کو کہا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے یعنی عقیدہ صحیح کیا اور پھر نیک عمل بھی اس کے بعد کرتے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار بتا دیا ہے، جنت میں یہ جائے گا، اور یہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں تمہارے پاس نہیں۔ یہودیت اپنے زمانے میں صحیح دھرم تھا، عیسائیت اپنے وقت میں صحیح دھرم تھا، اور ہم نے ہی اتارا تھا۔ موسیٰ کو بھی ہم نے بھیجا تھا، عیسیٰ کو بھی ہم نے بھیجا تھا، اپنے اپنے وقت میں وہ تھے، لیکن اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ چلے گا۔ سکہ تو عیسیٰ کی نبوت کا بھی تھا، موسیٰ کی بھی نبوت کا تھا، کوئی اس کو غلط نہیں کہتا ہے، لیکن وہ اپنے زمانے میں صحیح تھا۔ سکہ رائج الوقت اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہتے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے 2016 سے پہلے 1000 کا نوٹ تھا، کوئی اس کو نہیں کہتا کہ جعلی ہے، من گھڑت ہے، نہیں، کوئی نہیں کہے گا۔ نوٹ تو صحیح ہے لیکن اب نہیں چل رہا ہے، اب نہیں چلے گا، اس کی اب کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب کوئی جا کے دکاندار سے کہ یہ لو، نہیں، اب نہیں چلے گی۔ 500 کے نوٹ ہو یا پرانے جو، اب نہیں چلیں گے۔ نوٹ صحیح ہے اپنی جگہ، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے بنا لیے ہیں، جعل سازی کی ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ نوٹ صحیح ہے لیکن اب سکہ رائج الوقت وہ نہیں ہے۔ تو سکہ رائج الوقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ اب یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دین دیا ہے، یہ ہے اسلام، اور جو اس کو مان لے وہ ہے مسلمان۔ اب جو اس کو اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ ہے اصل۔ اب اسی لیے تیسرے پارے میں ہم پڑھیں گے، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم کے ماننے والے، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم کے ماننے والے، مشرک کہتے تھے ابراہیم تو ہمارے تھے، اسماعیل یہیں مکے میں چھوٹے تھے اور یہاں ان کا پریوار بڑا، ہم ان کے پریوار کے، ہم ہیں ماننے والے۔ اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ سب سے کٹ کر ہماری طرف متوجہ ہو جانے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مورتی پوجا کا تو وہ کرنے ہی والے نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، مورتی پوجا کے تو بالکل برخلاف تھے، انہوں نے تو مورتیوں کو توڑ دیا تھا پوری قوم کی مخالفت کر کے۔ پھر کہا ان اولی الناس بابراہیم ھذا النبی، ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب یہ نبی ہیں، اور جو لوگ ان پر ایمان لے آئے یہ ہے۔ اب اللہ کے یہاں جنت میں جانے کا معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، مسلمان ہو جائے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے رب کے یہاں اب اس کا اجر ہے، اللہ عطا فرمائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن و غم ہوگا۔ خوف کہتے ہیں آئندہ کیا ہوگا، اندیشہ، کھٹک، پتہ نہیں حالات کیسے ہوں گے۔ یہ کھٹک بھی انسان کو پریشان کر دیتی ہے کہ آج اچھی حالت ہے کل خراب ہو جائے گی، آج صحت ہے کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، آج اللہ نے مال دے رکھا ہے کہیں غریب نہ ہو جائیں، کھٹکا لگا رہتا ہے۔ دنیا ہے ہی اسی کا نام، وہ تو کھٹکا جہاں نہیں ہے نا، جنت آنجا کے آزار نہ باشد کسیرا با کسے کارے نہ باشد، بس دنیا تو یہ کھٹکے کی جگہ ہی ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی آزار نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی حزن و ملال نہیں، کسی کو کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا۔ دنیا میں واسطے پڑتے رہتے ہیں اس لیے پریشانیاں ہیں، وہاں کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تو وہ جنت جو ہے نا، وہاں کوئی خوف نہیں، نہ نکلنے کا، نہ کسی چیز کی نعمت کے چھن جانے کا، وہاں جو مل گیا وہ ہمیشہ ملے گا، بس رہے گی صحت ہمیشہ کی، تندرستی ہمیشہ کی، مالداری ہمیشہ کی، خوشحالی ہمیشہ کی، جو جنت کی نعمت ہے وہ ہمیشہ کی، کھٹکا ختم سب۔ یہاں تو موت کا کھٹکا ہر وقت لگا رہتا ہے، تو نہ ان پر خوف ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ غم۔ غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کھو گئی، واقعہ کوئی ایسا پیش آ گیا پاسٹ میں، ماضی میں، وہ ہمیشہ انسان کو کچو کے لگا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے، غم انسان کو لائق ہو جاتا ہے، کسی چیز کی گم ہو جانے کا غم۔ جنت میں نہ پچھلے پر کوئی پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا، نہ آئندہ کا کوئی کھٹکا ہوگا۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے ہوگا، اور وہ بھی جو ایمان بھی لے آئیں اور اس کے بعد عمل بھی کریں، کام بھی کریں ایمان کے مطابق۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ بھی نہیں، بس ہم ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ بھی نہیں، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں،
ان کو پتہ ہے آسمانی کتاب یہ پڑھتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہودیوں کی کتاب تورات میں اس بات کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی تھی کہ عیسیٰ آنے والے، نبی آنے والے، اور عیسائی ان کی ضد میں کہتے تھے چونکہ ہمارے نبی عیسیٰ کو نہیں مانتے اس لیے کچھ نہیں، حالانکہ عیسائیوں کو بھی پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا جو کتاب پہلے آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ صحیح تھی، تورات صحیح تھی، ایک دوسرے کی ضد میں کہتے تھے کہ نہیں یہ سب جہنمی ہیں بس ہم صحیح، حالانکہ دل کے اندر یہ بات تھی کیونکہ آسمانی کتابوں کے جانکار تھے، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان کے پاس آسمانی علم تھا، آسمانی جانکاری تھی، وحی کی تعلیمات تھی، ایک دوسرے کے بارے میں جانتے تھے، لیکن ضد میں کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کو گمراہ۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی ہی باتیں ان لوگوں نے کہی جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں۔ اب قرآن کا جو علم جس کے پاس نہیں ہوگا نا وہ کہے گا کہ بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس باقی سب کوئی نہیں، یہی کہے گا۔ لیکن چونکہ ہمیں قرآن میں یہ سکھایا جاتا ہے، جمعہ کی تقریروں میں سکھایا جاتا ہے، چھوٹے ہوتے ہیں تب یہ کہا جاتا ہے کہ اے بچے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وکتبی، اس کی ساری کتابوں پر، صرف قرآن پر نہیں، ساری کتابوں پر، سارے رسولوں پر، حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، اس لیے کوئی ایک مسلمان آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، کیونکہ ہمیں قرآن یہ سکھاتا ہے سب اللہ کے پیغمبر تھے اپنے اپنے وقت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا تو ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عظمت، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھو یہودی، عیسائی، عیسیٰ کو تو معزز مانتے ہیں، یہودی موسیٰ کو معزز مانتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، قرآن کو جلاتے رہتے ہیں، قرآن کی بے ادبی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس تورات آئے، انجیل آئے، ہم اسے بھی ادب کے ساتھ رکھ دیں گے، نہ پڑھنا ہے، نہیں ماننا ہے، کوئی بات نہیں، ہم کہتے ہیں اس میں بہت ساری باتیں گھڑ لی گئی، اپنی طرف سے بڑھا دی گئی ہے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، لیکن ہم اس کی بے ادبی نہیں کریں گے۔ تو كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اس طرح کی باتیں ضد میں، ہٹ درمی میں ایک دوسرے کے خلاف کہے گی۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ دیکھو علم، عقل، دلیل کا استعمال کر کے انسان حق تک پہنچ سکتا ہے، یہ اللہ نے واضح کر دیا ہے، اور اس دنیا میں کتنے سارے اسلام مخالف، اسلام دشمن قرآن کے خلاف بولتے رہے، نبی کے خلاف بولتے رہے، مسلمانوں کے خلاف بولتے رہے، لیکن جب انہوں نے خالی ذہن ہو کر قرآن کو پڑھا اور وہ کمپریٹیو اسٹڈی جو کہتے ہیں نا، موازنہ کر کے اس دھرم کی باتیں دیکھیں، اس دھرم کی بات دیکھیں، قرآن کو بھی پڑھا، تورات انجیل کو، تو حق تک پہنچ گئے، اس لیے کہ اللہ نے واضح کر دیا، سب چیزیں واضح کر دی ہے ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، باقی یہ اختلاف چلتا رہے گا۔ اصل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کریں گے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہ جو جھگڑ رہے ہیں، آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کچھ نہیں ہو، کہتے ہیں تم کچھ نہیں ہو، ایک دوسرے کی ضد میں ایک دوسرے کو گمراہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن صاف کر دے گا، جب یہ فیصلہ کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں، سب کے سامنے آ جائے گا کہ آج اختلاف واقعی طور پر، حتمی طور پر، یقینی طور پر ختم ہو گیا۔ یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہا۔ یہودی اور عیسائی جانکار لوگ تھے، ان کے پاس گیان تھا، آسمانی گیان تھا وحی کا، لیکن مشرک جو لوگ تھے، شرک کرنے والے، مورتی پوجا کرنے والے، یا بہودیوواد، ہندی میں کہیں بہودیوواد، ایکیشورواد یعنی توحید کو ماننے والے، بہودیوواد کئی دیووں کو ماننے والے، تو شرک اسی کو کہتے ہیں۔ تو ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے ہم ہی حق پر ہیں، دین، تمہارا دین اسلام یہ سب غلط ہے، وہ بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت دیکھیں سب سے زیادہ خرابیاں شرک کرنے والوں کے اندر ہیں، خود ان کے نوجوان، ان کے مرد، ان کی عورتیں، ہمارے یہاں یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے یہاں فلاں صحیح نہیں ہے، ہمارے یہاں فلاں صحیح نہیں کہتے ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جو آج بھی اتنے خطرناک حالات میں، مخالف ماحول اور پروپیگنڈے میں بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہی تو تکلیف ہے، اس لیے کہتے ہیں زبردستی اسلام قبول کروایا جا رہا ہے۔ آج تو زبردستی مسلمانوں پر ہو رہی ہے، مسلمان کسی کو گن پوائنٹ پر آج اسلام قبول کروائے گا، لیکن پروپیگنڈا ہے ان کو روکنے کے، کہیں لالچ دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تم تو کہتے ہو ان کے پاس فقیر ہیں، یہ تو پنچر شاپ ہیں، پنچر کا کام کرنے والے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، فقیر ہیں، تو کون سا مال کا لالچ، بیچارے خود کے پاس کھانے کے لیے وہ کون سے مال کا لالچ دے کر اسلام قبول کروائیں گے۔
حقیقت یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں میں اسلام کا نور اتر جاتا ہو، اسلام قبول کر لیتا آج کے مخالف ماحول میں بھی۔ تو مشرک بھی کہتے تھے، آج بھی ڈنکے کی چوٹ آپ کا حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا ہی مذہب صحیح ہے بالکل، حالانکہ ہزاروں خامیاں ہیں اس میں۔ تو اس زمانے میں بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشرک لوگ، مورتی پوجا کرنے والے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جواب دیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اس میں ذکر کیے جانے سے۔ مشرکوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، صحابہ کو روکا، عبادت کرنے سے روکا۔ صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری میں حضور اور 1500 صحابہ مدینے سے چل کر مکے آ رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، نہیں داخل ہونے دیا کہ نہیں یہیں سے واپس جاؤ۔ حضور نے اور صحابہ نے وہیں عمرہ احرام کھولا، واپس گئے، قربانیاں لائے تھے وہیں حدیبیہ کی جگہ پر ذبح کر دی، وہیں سے واپس چلے گئے اور شرطیں کر دی کہ اس سال آپ داخل نہیں ہو سکیں گے، آئندہ سال آؤ، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، بس اور کچھ نہیں تھا۔ ہماری ناک اونچی رہے کہ ہم نے داخل نہیں ہونے دیا، انٹری نہیں کرنے دی مکہ میں، شرطیں لگائی سخت سے سخت، آئندہ سال بھی آؤ گے تو ہتھیار لے کے نہیں آؤ گے، اور 3 دن ہی رہو گے، 3 دن سے زیادہ یہاں مکے میں ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا، اور اس طرح کی شرطیں لگائی تھی، مسجد سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک طرف کہتے ہو ہم ہی صحیح ہیں، تم صحیح نہیں ہو، اللہ کی مسجد میں آنے سے جو آدمی روکے اور اس میں ذکر کرنے سے جو آدمی روکے، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے، تم لوگ تو بڑے ظالم ہو۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، مسجد کی ویرانی میں تم کوشش کر رہے ہو۔ ایک مسجد کی ویرانی یہ ہے کہ مسجد کو گرا دیا جائے، برباد کر دیا جائے، مسجد کو بننے نہ دیا جائے، اور ایک یہ بھی ویرانی ہے کہ مسجد میں عبادت نہ کرنے دی جائے، قرآن نہ سنانے دیا جائے، اللہ کا پیغام نہ سنانے دیا جائے، یہ بھی مسجد کی ویرانی ہے معنوی اعتبار سے۔ ایک ظاہری اعتبار سے مسجد کو گرانا ہے، برباد کرنا ہے، نہ بننے دینا ہے، اور ایک اندر عبادت نہیں کرنے دینی ہے۔ تو تم لوگوں نے تو اتنا بڑا ظلم کیا کہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی جگہ مسجد ہے تو مسجد میں اذن عام ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان والا بندہ وہ آ سکتا ہے، تبھی وہ حقیقی مسجد ہے۔ اگر لگا دیا جائے یہاں فلاں نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا، وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، پھر وہ اذن عام نہیں ہے، اس میں عام اجازت نہیں ہے۔ تو تم نے تو یہاں روک دیا محمد الرسول اللہ ان کے ماننے والوں کو، حالانکہ بیت اللہ کیونکہ وہ ساری مسجدوں کی ماں ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، وہ ایسی جگہ ہے جہاں سب کامن عبادت کرتے تھے، مشترک جگہ تھی، سب آتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی کسی کو کوئی روکتا نہیں تھا، سب آتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، مشرک لوگ بھی حج عمرہ کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ 10ویں پارے میں ہم پڑھیں گے آگے سورہ توبہ کے اندر، تو سب کے لیے عام جگہ تھی، تو پھر محمد رسول اللہ کو تم نے کیوں روک دیا؟ اس سے بڑھ کر تو اور کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ کے گھروں سے روکے وہ یہ دعویٰ کرے، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ منہ و مسور کی دال، یہ منہ و مسور کی دال، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صحیح ہیں، اللہ کے گھروں سے روک رہے ہو، اللہ کے گھروں کو برباد و ویران کر رہے ہو۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اللہ نے فرمایا یہ جو اللہ کے گھروں سے روک رہے ہیں ان کو تو یہ ہونا چاہیے کہ جب مکہ میں یا اللہ کے گھر میں، مسجد میں، بیت اللہ میں آئیں تو ڈرتے ہوئے آئیں کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے۔ اللہ کے بندوں کو مسجدوں سے روک رہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب تو تیار ہی ہے۔ اور دنیا میں رسوائی ہوئی، جس مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے روکتے تھے، حضور جہاں سجدہ کرتے تھے اوجڑی لا کر ڈال دیتے تھے، جہاں صحابہ کو پیٹا گیا، تکلیفیں دی گئی، کچھ سالوں کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور محمد رسول اللہ اسی شہر میں، اسی مسجد میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے، اور وہ سب آگے گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔ حضور نے کہا آج بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ وہ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ساری وہ جو ہے ڈیٹیل ان کے سامنے آ رہی، کس کس کو مارا تھا، کس طرح کی گستاخی کی تھی، کتنے اوجڑی ڈالی تھی، کانٹے بچھائے تھے، سارے مظالم کیے کرتوت سامنے آ رہے تھے، آج تو مارے جائیں گے۔ لیکن حضور کے لہجے نے بتا دیا کہ حضور آج رحمت کی چادر سب پہ ڈال دیں گے۔ تو انہوں نے کہا آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ کا خاندان پورا شرافت والا ہے، ہم کو آپ سے اچھی توقع اور اچھی امید ہے۔ تو حضور نے پھر فرمایا چلو میں نے سب کو معاف کر دیا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے
سب کچھ کیا تھا نا، اور یوسف نے کہا تھا جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، میں محمد الرسول اللہ بھی یہی اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی رسوا کیا، آخرت میں پھر دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آگے اللہ نے کہا تم نے میرے نبی کو اور ایمان والوں کو اللہ کے گھر سے روکا کہ قبلے وہاں کعبہ میں نہ جائیں۔ دیکھو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے، مسلمان جہاں بھی عبادت کر لیں وہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ کعبے میں جا کر ہی عبادت کریں تو ہی عبادت قبول ہوگی، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مسلمان جہاں رخ کر لیں ادھر اللہ ہی ہے۔ اور ایک اور واقعہ اس آیت کے اترنے کے سمے پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی جب مدینے آئے، مدینہ آنے کے بعد مدینے میں یہود کی آبادی تھی، مکے میں نہیں تھی۔ یہودی گیانی لوگ تھے، جانکار لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ گیانی جانکار لوگ اگر قریب آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے تو ان کے پیچھے بڑی تعداد ہے، وہ سب اسلام کو فالو کرنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، فلسطین میں بیت المقدس، وہاں اس کی طرف 16 یا 17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی ایسی مسجدیں ہیں جن کا رخ ادھر ہے، ابھی گھوگا بھاؤ نگر میں پڑھا ہوا ہوں، دیکھا ہوا ہمارے، تو وہاں پر ایک مسجد دریا کے کنارے ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ صحابہ سمندر کے کنارے سے، عرب ساگر ہی پڑتا ہے، وہ عرب ساگر سے آئے تھے، تو اس وقت انہوں نے جو مسجد کا رخ ہے وہ ادھر ہی ہے، بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، مکے کی طرف نہیں ہے، ادھر ہے، ملک شام کی طرف ہے۔ تو پہلے قبلہ ادھر ہی تھا 16-17 مہینے، تاکہ یہودی قریبی آئیں کہ یہ تو ہماری جیسے ہی ہے، ہمارا جو قبلہ ہے اسی کو مان رہے ہیں۔ پھر دیکھا یہودیوں کے ادھر تو ہر درمی آ گئی، چودراہٹ ختم ہو جائے گی ہماری، اگر ہم محمد کو مان لیں گے ہمارے الگ شان کیسے رہے گی، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ابراہیم کا جو کعبہ ہے بیت اللہ، اس کی طرف رخ کر لو، اور مسجد ہی کی نماز کے دوران مسجد میں رخ موڑ لیا تھا۔ مسجد ذوالقبلتین مدینہ میں آج بھی ہے، 2 قبلوں والی مسجد، پہلے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جب حکم آیا تو نماز ہی میں دوسری طرف رخ کر لیا تھا۔ تو اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے، تو مسلمانوں کو کہاں روکیں؟ مسلمان جدھر رخ کر لے ادھر اللہ ہی ہے، اس کی عبادت ہو جائے گی۔ یہ تو پھر وہ اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، پھر تم کعبہ کی طرف رخ کیوں کرتے ہو؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ وسیع ہے، وسیع کا مطلب اللہ کشادہ ہے، اللہ کا کوئی رخ متعین نہیں ہے، جدھر تم رخ کر لو ادھر اللہ کو پاؤ گے۔ لیکن علیم، اللہ علم والا بھی ہے، کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے کعبہ کی طرف رخ کرانے میں، وہ اللہ جانتا ہے، اور اس میں حکمت مصلحت ہے۔ ایک تو یہ کہ سب مسلمانوں کو کہہ دیا کہ سب مکہ میں جمع ہو، حج کے موقع پر سب جمع ہوتے ہیں، سب جاتے ہیں پوری دنیا سے لوگ، تو یہ ہمارا اسمبلی پوائنٹ ہے کہ سب کو اس جگہ آنا ہے، صبح صبح اسکولوں میں کہتے ہیں سب اسمبلی پوائنٹ پر آ جاؤ۔ اس سے اتحاد، اتفاق، سارے مسلمان ایک کپڑے کے ساتھ احرام میں، سفید لباس میں ملبوس، اور سب ایک دھاگے سے جڑے ہوئے، ایمان کا رشتہ، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی کس کلر کا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ٹھنگنا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فرق نہیں وہاں، سب وہاں جمع ہے پوری دنیا سے آئے ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد ہے۔ تو وہ کعبہ جو ہے نا ہمارا اسمبلی پوائنٹ ہے کہ سب کو اتحاد یہاں آنا ہے۔ اور نماز میں بھی کہا گیا سب ادھر رخ کرو، کعبے کی طرف کرو، ہمارے یہاں پچھم کی طرف کرو۔ اس میں بھی حکمت مصلحت ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد باقی رہے، انتشار نہ ہو، ورنہ انتشار ہو جاتا۔ کہا جاتا نا کہ بھائی اپنے اپنے حساب سے رخ کر کے نماز پڑھ لو، تو نور والے کہتے ہم تو ادھر پڑھیں گے، الفلاح والے ادھر پڑھتے، وہ ادھر رخ کر لیتے، کوئی ادھر رخ کر لیتا، پھر آپس میں جھگڑتے کہ یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے۔ اب سب کو کہہ دیا ایک طرف رخ کرنا ہے، اس میں بھی اتحاد، ایکتا یہ آتا ہے۔ اور اسی منظر کو دشمن دیکھ نہیں پاتا ہے۔ یہی چیز کھلے میں آپ پڑھیں نا، آپ کھلے میں جب پڑھتے ہیں نا، آپ جماعتیں جاتی ہے، ریلوے اسٹیشنوں پر بھی لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ نماز نہیں، یہاں نماز نہیں، کھلے میں نماز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے غیر مسلم مرد، عورتیں، بچے دیکھتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے وہ جس طرح کر رہا ہے سب پیچھے کر رہے ہیں، اور ایک طرف رخ کیے ہوئے کھڑے ہیں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ یہ منظر ہی لوگوں کو جو ہے نا اٹریکٹ کرتا ہے، یہ منظر ہی ہے۔ یہ ایک طرف رخ کرنے میں اللہ کی بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔
ایکتا، مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو، اس لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ دے نہیں، آج کہہ دے کعبہ کو چھوڑ دو ادھر رخ کرو تو ہم اسی طرح رخ کریں گے، کیونکہ اللہ کے حکم کے پابند نہیں، کعبے کے پابند نہیں۔ اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ آپ سفر میں تھے، سفر میں آپ کا ماتھا گھوم جاتا ہے، ادھر روزانہ طلوع ہوتا، ہم کو لگتا ہے کہ ادھر سورج نکل رہا ہے، اور آدمی جو ہے نا رخ پچھم کے بجائے ادھر کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، وہاں کا جو باشندہ اس نے آ کہا بھائی صاحب آپ نے نماز ادھر کیسے پڑھ لی؟ آپ لوگ تو مسلمان تو ہندو بھی کہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے نا کہ ادھر کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ نے ادھر پڑھ لی، تو اب کیا کہیں گے؟ نماز ہوئی یا نہیں؟ کہ نماز ہو گئی۔ اس نے اپنے اعتبار سے سوچ وچار کر کے کہ بھائی پوری تحقیق کی اور اپنے اعتبار سے سوچا کہ ادھر ہی قبلہ ہے، ادھر قبلہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ بعد میں آگے کسی نے بتایا کہ ادھر تو رخ نہیں ہے، رخ تو ادھر ہے آپ کا، تو کہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اس بات کے پابند ہے کہ اللہ نے کہا قبلے کی طرف رخ کر لو، ہم نے اپنی کوشش کر لی، اپنی سمجھ کے مطابق ادھر قبلہ سمجھ لیا اور نماز پڑھ لی، ہو گئی۔ یا آپ سفر میں جا رہے ہیں، سواری پر ہیں، اونٹ ہے، گدھا ہے، اس وقت یہ سواریاں تھیں، اور نفل نماز ہے، اشراق کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں، آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، اب گاڑی سے اتریں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا، آپ چاہتے ہیں سواری پر ہی میں اشراق ادا کر لوں، چاشت ادا کر لوں، تہجد ادا کر لوں، تو جدھر سواری کا رخ ہے آپ ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز، فرض کے لیے تو اترنا پڑے گا، نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم چہرہ کر لو اللہ ادھر ہی ہے۔ تو کعبہ کی بھی طرف رخ کرنے کے ہم پابند اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، کعبہ کی پوجا نہیں کرتے ہم، آج اللہ کہہ دے کہ نہیں ادھر سے ہٹو ادھر رخ کر لو تو ہم اللہ کے حکم کے پابند نہیں، کعبے کے پابند نہیں۔ کعبہ کو ہم اتحاد پیدا کرنے کے لیے، ایکتا پیدا کرنے کے لیے ایک پوائنٹ بنایا گیا ہے کہ سب ادھر رخ کرو تاکہ اتحاد پیدا ہو۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ایک تو مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم کہتے ہو ہم صحیح ہیں، تمہارا دھرم غلط ہے مسلمانوں کا، تم سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے روکے؟ تم کس بنیاد پر دعویٰ صحیح ہونے کا کر رہے ہو؟ اور تم نے اگر روک لیا تو کچھ نقصان نہیں، کہ مسلمانوں کا تو کوئی رخ کعبے کی طرف ہے ہی نہیں، جدھر اللہ کا رخ ہر طرف ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، جدھر رخ کر لیا نماز پڑھ لی، مسلمانوں کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہی تم کہتے ہو ہم صحیح ہیں جبکہ تم شرک کرتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ کی اولاد مانتے ہو، اللہ کی اولاد مانتے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے مشرکین مکہ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اولاد مان لی۔ سبحانہ، اللہ تو اس سے پاک ہے، مخلوق کے ساتھ اللہ کا جو رشتہ ہے وہ اولاد والد کا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اولاد مان لی جائے تو اللہ کا محتاج ہونا لازم آئے گا۔ آدمی جو ہے نا باپ یہ مجبور ہو جاتا ہے اولاد کی وجہ سے، ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے، باپ کچھ چاہ رہا ہے لیکن اولاد کچھ چاہ رہی ہے، اور ناز نخرے ان کی وجہ سے وہ مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اللہ مجبوری سے پاک ہے، اللہ حاجت سے پاک ہے۔ دوسرا، آدمی یہ چاہتا ہے میری نسل چلے آگے، اگر کسی کے لڑکا نہ ہو تو کتنا پریشان ہوتا ہے کہ میں ہوں جب تک ہوں، باقی تو بعد میں میرا نام ہی نہیں رہے گا۔ مجبور انسان، مجبوری ظاہر ہو رہی ہے، حاجت ظاہر ہو رہی ہے، بے بسی ظاہر ہو رہی ہے، تو اللہ ہر طرح کی بے بسی سے، عاجزی سے پاک ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے میری اولاد ہو، میرے کام میں ہاتھ بٹائے، میں بوڑھا ہو جاؤں تو میری لاٹھی بنے، میرے سہارا بنے، یہ سب محتاجگی ظاہر ہو رہی ہے، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ تم نے تو اللہ کی اولاد مان لی، اس سے بڑھ کر اللہ کی شان میں گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی شان میں گستاخی شرک کرنا، اور اللہ کے لیے چونکہ اولاد ماننا بھی شرک ہی ہے، یہ سب سے بڑی گستاخی ہے۔ حدیث شریف میں بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، یعنی مجھے یہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹے ہیں، اور میری شان میں گستاخی کرتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے۔ پھر حضور نے کہا کہ جھٹلانا کیا ہے اللہ کو؟ آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ لن یعیدنی کما بدانی، میں اس دنیا میں آیا ہوں، مر جاؤں گا، مرنے کے بعد گل سڑ جاؤں گا، مٹی میں مل جاؤں گا، پانی میں بہا دیا جاؤں گا، جلا کر راکھ بنا کر اڑا دیا جاؤں گا، پتہ نہیں گنگا بہہ کر کہاں لے گئی، دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا، کہاں کیسے زندہ کیا جاؤں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ کو جھٹلانا، حالانکہ میں جس طرح پہلے پیدا کرنے پر قادر ہوں جبکہ یہ تھا ہی نہیں،
اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہوں. اور میری شان میں جو گستاخی کر رہا ہے، مجھے گالیاں دے رہا ہے، میری شان میں گستاخی یہ ہے، یہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، یہ میری شان میں گستاخی. بل لہ ما فی السماوات والارض، کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی. سبحانہ، اللہ پاک ہے. یہ سبحان اللہ ہم جو کہتے ہیں، اللہ ہر طرح سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے، بے بسی سے پاک ہے، ہر نقص اور خامی سے پاک ہے. بلکہ اللہ کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں اور زمین ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے. اللہ مالک ہے، سب اللہ کی قبضے کی چیزیں ہیں. اولاد والد کا رشتہ تو دوسرے طرح کا ہوتا ہے، اللہ مالک ہے، سب اس کی ملکیت میں، سب اس کے مملوک ہیں، سب اس کے غلام ہیں. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. دنیا میں جو ہوتا ہے باپ بیٹے کا رشتہ ہے، بیٹا باغی بن جاتا ہے، بیٹا نافرمان بن جاتا ہے، باپ کے حد سے نکل جاتا ہے. لیکن کائنات کی ساری چیزیں جو آسمانی میں جو زمین میں، سب اللہ کی فرما بردار ہیں. کوئی اللہ کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا، کوئی اللہ کی زمینوں سے باہر نہیں جا سکتا، اللہ کے آسمانوں سے باہر نہیں جا سکتا، اللہ کے سمندروں سے باہر نہیں جا سکتا، جنگلوں بیابانوں سے باہر نہیں جا سکتا. جہاں بھی جائے گا وہاں اللہ کی حکومت کو پائے گا اور اللہ کی حکمرانی کو پائے گا. بدیع السماوات والارض، اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کو انوکھے طور پر پیدا کرنے والا ہے. پیدا کرنے کے لیے ایک لفظ خالق آتا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، یعنی ہمیں پیدا کرنے والا ہے. ایک لفظ ہے بدیع، اس کے معنی بھی پیدا کرنے والا، لیکن صرف پیدا کرنے والے انوکھے طریقے پر پیدا کرنے والا. اب انوکھے طریقے پر کیسے؟ دنیا میں کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اس کا نمونہ موجود ہوتا ہے، سمپل ہوتا ہے. کوئی بھائی یہ چنڑی بنانی ہے کہ بھائی سمپل بھیجو، یہ سامان بنانا ہے کہ یہ سمپل بھیجو، سمپل بھیجا جاتا ہے، اس نمونے کو سامنے رکھ کر وہ چیز بنائی جاتی ہے. اللہ ایسا پیدا کرنے والا ہے جس کو سمپل اور نمونے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. لوہا تھا نہیں، لوہا بنا کے دکھا دیا. زمین تھی نہیں، زمین کی تخلیق کر کے دکھا دی. آسمان کا کوئی نمونہ تھا نہیں، آسمان پیدا کر کے دکھا دیا. انسانوں، فرشتوں، جنات اور ایک ایک چیز کائنات کی لے لے، مخلوق کی لے لے، ان کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا. اللہ نے انوکھے طریقے پیدا کر کے دکھا دیا. نہ مادہ کا اللہ محتاج ہوا، میٹیریل کا، کہ بھائی یہ کس سے بنے گے، کہ دروازہ بنے گا لوہے سے بنے گا، تو لوہے کا میٹیریل ہونا ضروری ہے، تب جا کے لوہے کا دروازہ بنے گا. لیکن کوئی میٹیریل موجود نہیں تھا، کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی مشین نہیں تھی، کسی چیز کا وجود نہیں تھا. ہر چیز کو اللہ نے بغیر نمونے کے، بغیر مثال کے، بغیر میٹیریل کے پیدا کر دیا. ایسے پیدا کرنے والے کو بدیع کہتے ہیں، انوکھے طریقے پر پیدا کرنے والا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور اللہ اتنی طاقت والا ہے، جب کسی فیصلہ کر لیتا ہے کسی معاملے کا تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور یہ بھی ہمیں بتانے کے لیے کہا کہ اللہ کہتا ہے ہو جا، ورنہ ہو جا کہنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کا ارادہ ہو گیا، چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ تو ہمیں بتلانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اللہ کی طاقت تو یہ ہے. اللہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے کہا رہا ہے، اللہ کو کن کی بھی کہنے کی ضرورت نہیں. ادھر مشیت ہوئی، اللہ کا ارادہ ہوا، چیز وجود میں آ جاتی ہے. آگے مشرکین مکہ کے سلسلے میں کچھ اور بھی باتیں ہیں. پھر یہودیوں اور عیسائی جو مسلمانوں کے سلسلے میں باتیں کرتے تھے ان کو دین سے ہٹانے کے لیے، تو ان کے بارے میں باتیں کہی گئی ہے کہ آپ کو دین سے، ملت سے، مذہب سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ان کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں. جیسے مشرکوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کے، مسلمانوں کے بہت قریب جاتے ہیں کہ بھائی یہ خوش ہو جائیں گے، ہم یہ کر لیں، ہم مندر میں پہنچ جائیں، ٹیکا لگا لیں، فلاں کر لیں، خوش ہو جائیں گے. یہ کبھی خوش ہونے والے نہیں. یہ اسی وقت خوش ہوں گے جب آپ اپنے دھرم کو چھوڑ کر ان کے دھرم کو مانیں گے، تب بھی نہیں ہوں گے. ابھی دیکھو نا، وہ اس نے اسلام چھوڑ کر وہ کہہ رہا ہے میں تیاگی بن گیا ہوں، رضوی سے تیاگی بن گیا. وہ اس پر ہو رہا ہے کہ نہیں یہ تو ایسا ہی ہے. سب کہہ رہے ہیں، ان کے خود کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تیاگی کیسے بن گیا، یہ برہمن اس کو کیسے بنا دیا. ایسے تھوڑی کوئی برہمن بن جاتا ہے. خوش نہیں ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کہیں کا بھی نہیں رہا. اللہ ایسے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ ان کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، کبھی خوش نہیں ہوں گے. ان کے خوش ہونے کی بس یہ خوش اس وقت ہو سکتے ہیں جب تم دھرم کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، اس شکل ہی میں مکمل طور پر چھوڑ دو، تب جا کے خوش ہوں گے. انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.